الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق اللہ العظیم. سورۃ النحل یہ 91 آیت ہے. اس سے پہلے جو آخری آیت آئی تھی جامع آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس کی تفصیل آ گئی، اور اس میں یہ بھی آیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو جمعہ اور عیدین کے خطبے کے اندر شامل کر لیا، اور خطبہ کو، ائمہ حضرات کو تاکید فرمائی کہ اپنے خطبوں کے ساتھ جو بھی آپ خطبہ دیں گے لیکن اس آیت کو ضرور خطبے میں شامل کر لیں. یہ جامع آیت ہے، اور تب سے لے کر آج تک اکثر خطیب حضرات جو ہے اس آیت کو اپنے خطبے میں شامل کر لیتے ہیں. اس میں 3 چیزوں کا حکم آیا تھا کرنے کا، اور 3 چیزوں سے دور رہنے کا حکم آیا تھا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اس کا خلاصہ بتاتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بندوں کو عدل کا، اور عدل کی تفصیل آ گئی کہ عدل کے معنی آتے ہیں داد و انصاف، اور ہر چیز کو اپنے اعتدال پر رکھنا، عقائد ہوں یا معاملات ہوں یا عبادت ہو، ہر چیز میں افراط و تفریط سے آدمی بچے. اور دوسری چیز جو فرمائی تھی احسان کا تذکرہ آ گیا ہے، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور تمام کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ احسان کا ایک مطلب تھا. دوسرا تھا کہ جو اعمال آدمی کر لیتا ہے ان کے اندر حسن آ جائے، جیسے حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو سوالات کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تھے، ایک سوال انہیں ایمان کے بارے میں کیا، ایک اسلام کے، تیسرا سوال کیا تھا مل احسان، کہ احسان کسے کہتے ہیں، احسان کیا ہے. آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ رہے ہو، اور اگر آپ ایسا نہ کرو، ایسا نہیں کر سکو کہ تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال
تیسری چیز جو اس میں آئی تھی کہ ایتاء ذی القربہ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرنا، اگرچہ عدل کے اندر وہ بھی آیا تھا لیکن اس کے خصوصیت کی وجہ سے اس کو الگ بیان کر لیا۔ تو وہ جو عدل کا لفظ آیا تھا کہ عقیدہ بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، معاشرت بھی اچھی ہو، تو جامع لفظ ہے۔ پھر ان کے مقابلے میں 3 چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا تھا، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، 3 چیزوں سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز فرمائی تھی فحشا، احکامات نے سب سے پہلے عدل کو بیان کیا، اور جن چیزوں سے روکا اس میں فحشا کو بیان کیا۔ فحشا کیا چیز ہے؟ فحشا ہر قسم کی برائی، بےہودہ، شرمناک اور قبیح چیز۔ تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہے فحشا کا، بے حیائی کا۔ اس میں عریانی، برہنگی آتی ہے، اور بد کلامی بھی آتی ہے، اور ہر قسم کی ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر اور جن کو سن کر انسان جو ہے وہ خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ سب چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اس میں ڈرامے بھی آتے ہیں، برہنہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں، اور فلمیں یہ سب آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی کے اخلاق برباد ہوتے ہیں۔ تو اس میں وہ عورتوں کا ناچنا، گانا، یہ سب چیزیں آ گئی۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ منکر آیا تھا۔ منکر کے معنی ہر وہ کام جو شرعاً ناجائز ہو اور نامعقول ہو۔ منکرات میں غرور، حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں منکرات میں آ جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز آئی تھی بغی۔ بغی کے معنی حد سے آگے بڑھنا، دوسروں کے حقوق دبانا، ظلم کرنا، سرکشی کرنا، اور اس کی وجہ سے اللہ کی زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ وہ 6 چیزیں آ گئی تھی، 3 کے کرنے کا حکم تھا اور 3 کے بچنے کا حکم تھا۔ اب خاص طور سے جو بتایا تھا کہ آپ عدل کے اوپر قائم رکھیں، تو اس کی اب ایک خاص چیز آج اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الگ سے اہمیت کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اس کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم، جب تم وہ عہد کرو گے، قول و قرار کرو گے۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، ان عہد و پیمان کو، قول و قرار کو مضبوط کرنے کے بعد ان کو توڑو مت۔ کیوں؟ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کو ذمہ دار بنایا ہے، کفیل بنایا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وعدے تم نے کیے ہیں، جو معاہدے تم نے کیے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ سے وہ وعدہ کیا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہو، یا لوگوں سے وعدہ کیا ہو، انفرادی کسی سے وعدہ کیا، یا کسی قوم نے دوسری قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو، آپس میں جو ہے وہ خرید و فروخت کا معاہدہ ہو، جو بھی ہو، یا نکاح کا معاہدہ ہو، خرید و فروخت کا ہو، یہ سب جو معاہدے ہو چکے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وعدہ آتا ہے، جو بندے نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، تو وہ وعدہ کہاں کیا ہے؟ یہاں آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے عام لوگوں سے ایک وعدہ لیا ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کر لو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے ایک وعدہ لیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کو نکالا، ان کی ذریت کو، اولاد کو، اور پھر ان سے وعدہ لے لیا، قول و قرار لے لیا، اور خود ان کو ان کی ذاتوں کے اوپر گواہ بنایا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو سبوں نے بیک زبان ہو کر کہا بلا کیوں نہیں، بالکل شہیدنا، ہم اس واقعے کے خود گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے ایسے اس لیے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن جب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ کہو گے کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے اگر میں آپ سے وعدہ نہ لیتا، یا یہ کہو گے کہ شرک تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا، ہم ان کے بعد میں آئے، تو آپ ان کی وجہ سے ہم کو پکڑ رہے ہیں، افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ اسے سب ان کو سامنے لایا اللہ تعالیٰ نے، تمام اولاد آدم۔ تو اس کو عہد الستو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو سامنے بلایا اور سبوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اور اقرار کر لیا کہ آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کی بندگی کریں گے، نافرمانی بالکل نہیں کریں گے۔ تو اس وقت چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بالکل سامنے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور روحوں نے زیارت کی، اس لیے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس میں فرعون بھی تھا اور نمرود بھی تھا اور قارون بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، سب لوگ تھے اس میں، کسی نے انکار نہیں، سبوں نے کہا بلا بالکل صحیح، آپ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، آپ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ پھر جب اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا یہاں تو وہ وعدہ بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے پاس بھیجوں گا۔ چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے اس وعدے کو یاد دلایا۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، وہ عجیب حدیث ہے، یا ابن آدم وجود کا حجاب بینی و بینک، اے بنی آدم، یہ جو تمہارا وجود ہے یہ آپ اور میرے درمیان میں حجاب ہے، پردہ ہے، آڑ ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ جب یہ وجود نہیں تھا، صرف آپ کی روح تھی، تو اس وقت کوئی حجاب نہیں تھا، آپ مجھ کو دیکھتے تھے، یعنی عالم ارواح میں آپ نے میری زیارت بھی کی ہے، اس لیے آپ غفلت میں نہیں تھے۔ لیکن جب یوں ہی اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا اور یہ دوسرا وجود ہم کو دے دیا، اسی میں اسی روح کو ڈال دیا، فرمایا یہ حجاب بن گیا تیرے اور میرے درمیان میں۔ تو آدمی اسی جسم کی طرف لگ گیا، روح کا خیال نہیں کیا، اسی جسم کا گویا کہ اللہ بچائے پجاری بن گیا کہ ہر وقت اسی جسم کی فکر میں ہے کہ صحت ٹھیک رہنی چاہیے، اور مارننگ واک اور ایوننگ واک اور عمدہ قسم کے کھانے اور آرام و راحت ملے اس بدن کو، اس لیے ایئر کنڈیشن بھی بنایا۔ اب گاڑیوں میں ایئر کنڈیشن ہے، گھروں میں ایئر کنڈیشن ہے، اور ہزاروں قسم کے کھانے ہیں، ہزاروں قسم کے کپڑے ہیں، آرام ہے، راحت ہے، اور ہر بیماری کے لیے ایک دوا بھی ہے کہ آدمی بالکل تندرست رہے۔ تو ساری توجہ انسان کی جسم کی طرف ہو گئی، اور جو روح ہے روحانی غذا ہے، اللہ کی عبادت ہے، بندگی ہے، آخرت کی یاد ہے، اس سے آدمی جو ہے وہ کچھ تو بالکل ہی غافل ہو گئے، اور بعض حضرات تو کچھ نہ کچھ غفلت تم میں بھی آ گئی درجہ بدرجہ۔ تو فرمایا یہ ایک وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے، اس لیے اس وعدے کو پورا کرو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا وعدہ لیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ بھی عالم ارواح میں لیا ہے، یہ سورہ آل عمران میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو اپنے سامنے بلایا اور ان سے اقرار کر لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا وعدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر الگ نکالا اولاد آدم سے، تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے ہم باقیوں کے مقابلے میں لمبی گفتگو کی، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان سے وعدہ لے لیا انبیاء علیہ السلام سے، سب سے، فرمایا دیکھو میں نے آپ کو کتاب دے دی، یعنی مطلب فیصلہ ہو چکا ہے، اور میں آپ کو علم دے دوں گا،
تو اور اپنے اپنے زمانے میں آپ جاتے رہیں گے اپنے اپنے علاقوں میں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آپ کے بعد ایک عظیم الشان نبی تشریف لائیں گے اور وہ تصدیق کریں گے جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کے کتابوں کی، آپ کی نبوت کی تصدیق کریں گے. وہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور تمہیں ان کی مدد کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا. فرمایا کہ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا اور میرا یہ وعدہ آپ کو قبول ہے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک زبان ہو کر جواب دے دیا یا اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا، آپ گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس پر گواہ ہوں. یہ آپ اس پر غور کر لیجئے، کیا وعدہ لے لیا گیا کہ ایک عظیم الشان نبی تشریف لائیں گے. یہ مراد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ تشریف لائیں گے وہ تمہاری تصدیق کریں گے اور تمہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا. کیا کہ یہ نبی آخر زمان ہیں، سید المرسلین ہیں. عملی اعتبار سے بھی کہ انہوں نے نماز بھی پڑھائی بیت المقدس میں، سارے انبیاء علیہ السلام وہاں جمع ہو گئے. ایسے میدانی محشر میں بھی آپ نے فرمایا میرے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء ہوں گے. کیا ہوں گے؟ لواء الحمد حضرت کی دست مبارک میں ہوگا. تو فرمایا کہ تصدیق کرنی پڑے گی اور تصدیق کریں گے وہ ایمان لانا پڑے گا، ان کی مدد کرنی پڑے گی. تو اللہ نے فرمایا وعدہ قبول ہے؟ سب نے کہا قبول ہے. کہ ٹھیک ہے تم گواہ ہو اس بات کے کہ وعدہ ہو چکا ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اب سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیسے مدد کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ تو اپنے اپنے زمانے میں آئے اور چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو تاکید کرے گا کہ جب وہ نبی تشریف لائیں گے تو ہماری اتباع چھوڑ کر ان کی اتباع کرنی پڑے گی. آپ نے خود فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، زندہ ہوں گے، یعنی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ملے گا ان کو. اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اگر تم مجھ کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلو گے، اگر موسیٰ علیہ السلام بالفرض تشریف لائیں گے، مجھے چھوڑو گے، پھر ایک نبی کے پیچھے چلو گے، پھر گمراہ ہو جاؤ گے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سب نبیوں کو تو مجھے ہی ماننا پڑے گا اور پرانا سلیبس کینسل ہو چکا ہے اور منسوخ ہو چکا ہے. یہ اس موقع پر فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک تورات لے کر آئے تھے خدمت میں. آپ تورات پڑھنے لگے، نیت اچھی تھی تاکہ دیکھیں اس میں کیا کیا صفات اور کیا کیا تعریفیں ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کتاب کی طرف نظر تھی اور پڑھ رہے تھے اور مجلس میں اور صحابہ بھی تھے تو حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی. تورات لانے کی کیا ضرورت ہے یہاں، اور یہ تو محرف ہے. بہرحال حضرت کی نیت ٹھیک تھی، حضرت عمر فاروق کی. اب وہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. فوراً ڈانٹنے کا مزاج آپ کو نہیں تھا، لیکن چہرے مبارک کا رنگ جو ہے وہ بالکل متغیر ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نظر ڈالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف اور ایک نظر ڈالتے ہیں حضرت عمر فاروق کی طرف کہ شاید حضرت عمر فاروق سر اوپر اٹھائیں تو میں اشارہ کر دوں. جب انہیں سر مبارک اٹھایا ہی نہیں تو حضرت ابوبکر صدیق ذرا قریب گئے اور ایسے مارا ان کے اس پر زانوں پر ہاتھ مارا ایسے کہ سکولت کا اللہ تعالیٰ ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ماں تجھے روئے، دیکھ نہیں رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف. تو جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا اللہ، وہ پہچان گئے حضور ناراض ہو گئے. تو ایسے بیٹھے ہوئے کہا رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. اس کو دہراتے رہے. اس موقع پر آپ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام خود تشریف لائیں گے آج موسیٰ علیہ السلام تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، یعنی میرے ہی پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں اور آپ مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے جائیں گے، نبی کے پیچھے، فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے. کیا مطلب تو یہ ہے کہ ہم صرف قرآن مجید ہی رہے گا، ہمارا ہی دین ہے، باقی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. تو یہ وہ وعدہ ہے. اب سوال ہے سب نبیوں نے اپنے ان کو تاکید کی امتوں کی، حضرت تشریف لائیں گے تو مان لینا. تو بعضوں نے مانا بعضوں نے نہیں مانا. کیسے؟ یہود موجود تھے، نصارہ موجود تھے،
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ تشریف لائے تو سبوں نے مانا نہیں. تو پھر دوسری بات یہ ہے، پھر انبیاء علیہ السلام سے فرمایا گیا اگر تمہیں وہ وقت ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ تو تمہیں خود مدد کرنی پڑے گی اور ایمان لانا پڑے گا. تو اس میں ایک اور چیز لکھی ہے علماء کرام نے نکتہ، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ تمہیں انہیں مدد کرنی پڑے گی، اپنی امت کو تاکید کر لیں، ایک کو تو منتخب کرنا پڑے گا کیا، تاکہ اس وعدے کی جو عملی اعتبار سے وہ ہو جائے، اس پر عمل ہو جائے. تو طے ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک کو بعد میں بھیجا جائے گا دوبارہ. تو فیصلہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئیں گے تو اپنی شریعت، اپنی امت، پھر ان کو اٹھا لیا جائے گا، پھر حضرت تشریف لائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد زمانہ جائے گا پتہ نہیں کتنا، 1500 سال آس پاس کتنا، پھر حضرت دوبارہ تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور جب آئیں گے تو اس دین کی مدد کریں گے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. آپ نے فرمایا میدان محشر میں میرے جھنڈے کے نیچے سب انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور میری امتی، اور میری امتیوں میں ایک نبی ہوگا، وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی ہوگا، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ تم گواہی دیتے ہو، سبوں نے کہا اب تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں. تو بہرحال یہ عہد ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. کن سے؟ بہت وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. مثلا سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 40 میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. یہ فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتوں کو جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، وہ احسانات جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں. اس لیے واوفوا بعہدی، میرا عہد پورا کر لو، میرا عہد، میرا وعدہ پورا کر لو. اوف بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، تمہیں کامیابی ملے گی دنیا میں آخرت میں. وایای فارہبون، صرف مجھ سے ڈرو. اسے فرمایا وآمنوا بما انزلت، جو اب میں نے قرآن پاک نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو تمہارے پاس ہے، تمہارے توریت کی تصدیق کر لی ہے یہ کتاب. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، امر میں دیکھو سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ. اسے تم تو اہل علم ہو، تم نے وعدہ کیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے بھی تم سے تاکید کی ہے، اور ایک جگہ تو بالکل صاف ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں اللہ کی جانب سے نبی ہوں تمہارے پاس، اور ایک بشارت سنانے والا ہوں میں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد میں اللہ ایک نبی بھیجے گا، ان کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اسے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تم مت بیچو جو ہے اس کے حقیر معاوضے میں. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو، اور جو کچھ تورات میں لکھا ہے اس پر عمل کر لو، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تم وعدوں کو پورا کرو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جو وعدے تم نے کیے ہیں اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگوں سے، ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی میدان محشر میں. اب اس کی کتنی ضرورت ہے؟ آج کل وعدے بہت ہوتے ہیں. ایک وعدہ تو وہ ہے جس میں صرف وعدہ اچھا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے میں فلاں جگہ آؤں گا، میں جو آپ کو یہ چیز دے دوں گا، سودا ہو گیا. کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا جاتا ہے، قسم لی جاتی ہے. کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، وہ ادھر سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے میں یہ. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم اس کا خیال رکھو. تم نے گواہ کس کو بنایا؟ گواہ کس کو؟ تو اس نام کی حرمت کا تو خیال رکھو. تو یہ کوئی ایسے تھوڑی چیز ہے کہ بس وعدہ کر لیا اور چھوڑ دیا. تو آگے ایک آیت آ رہی ہے کہ اس کو کچا دھاگا مت سمجھو. کچا دھاگا، کچا دھاگا، وعدہ کچا دھاگا ہے، یوں کر لیا یوں توڑ دیا. تو فرمایا ایسا مت کرو. تو پھر وعدوں کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں
کہ وعدہ پورے کریں گے تو یہ ملے گا، اور بدعہدی کریں گے تو اس کے اوپر یہ سخت عذاب ہوگا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، ایمان والوں کی صفات میں یہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب بھی وہ وعدہ کریں۔ تو ایک واقعہ ہے، روایت میں ہے، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جنگ بندی کا، کس کا؟ کہ بھائی ہم جنگ بندی کریں گے، اور تاریخ متعین تھی۔ اب جب وہ تاریخ قریب ختم ہوئی، جب وہ تاریخ ختم ہو جائے گی، حضرت نے سوچا کہ بھائی تاریخ تو ختم ہو گئی ہے، اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کارروائی۔ تو حضرت نے اپنے بوجھوں کو بھیج دیا سرحد کے پاس، سرحد کے پاس بھی خود بھی تشریف لے گئے۔ اب ارادہ تھا کہ آج کل میں وہ تاریخ ختم ہو جائے گی تو ہم حملہ کر لیں گے۔ یہ سب کو معلوم ہو گیا، تو دیکھا کہ حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، اور وہ زور سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، لوگوں اپنا وعدہ پورا کرو، غدر مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو۔ سبوں نے دیکھا بھئی کون یہ زور زور سے بول رہا ہے، تو دیکھا وہ تو حضرت عامر بن عبسہ تھے رضی اللہ عنہ، یہ صحابی تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ ذرا اس کو بلاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وعدہ پورا کرو اور یہ جو ہے وعدہ عہدی مت کرو، وعدہ مت توڑو۔ تو ہم نے کون سا وعدہ توڑا، ہم نے کس کے ساتھ وعدہ عہدی کی؟ تو ان کو بلایا گیا، کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے حدیث سنا لی، کیا؟ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان بینہ وبین قوم عہد فلا یشد عقدۃ ولا یحلها حتى ينقضی امدها او ينبذ الیہم علی سواء فرجع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جس شخص اور جس قوم کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہو، کیا؟ تو جب معاہدہ کی وہ مدت ختم ہونے والی ہو، اب اس کے بعد دوبارہ ان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی کہ معاہدہ برقرار رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے۔ تو اگر برقرار رکھنا ہے تو اس میں میعاد بڑھا دو کہ بھائی اس میں 1 سال کا اور اضافہ کر لیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ اور اگر توڑنا ہی ہے ان کو کہو بھائی دیکھو معاہدہ آج تک تھا، معاہدہ ختم ہو چکا ہے، ہم جنگ بندی کا یا اور کسی چیز کا معاہدہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ بھی ذہن میں رکھیں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہا اچھا یہ ہے، کہا میں نے تو ارادہ نہیں کیا تھا، وہ میں نے سوچا تھا وقت ختم ہو جائے گا تب کچھ کارروائی کریں گے۔ اس لیے حضرت معاویہ واپس لوٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ایسے مت کرو، ایسے، بلکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، تو اور آپ ان کو معلوم ہی نہیں اور آپ جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے لوگوں سے فرمایا کیف انتم اذا لم تجتبئوا دینارا ولا درہما فقیل له کیف ترى ذلك کائنا یا ابو ہریرہ قال ای والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ عن قول الصادق المصدوق قالوا اما ذلك قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله فيشد الله قلوب اہل ذمہ فيمنعون ما في ايديهم رواہ البخاری۔ یہ ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ، انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم 1 دینار، کیا 1 درہم بھی نہیں لے سکو گے لوگوں سے۔ کن لوگوں سے؟ جو اسلامی سلطنتوں میں رہتے ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں، اور ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے ہم تمہارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت کریں گے، اور جو سہولیات ہم دوسرے مسلمانوں کو دیں گے، برابر کے حقوق آپ کو بھی ملیں گے، اس میں وہ بیت المال کی طرف کچھ دیتے ہیں جو ہے خراج ہے وغیرہ ذالک ہے۔ تو فرمایا اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ تم کو بالکل کچھ نہیں دیں گے، صاف انکار کریں گے۔ لوگوں نے کہا ایسے کیسے؟ کہا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے صادق المصدوق سے. کس سے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سچے ہیں. صادق مصدوق کے معنی جن کے پاس سچی خبریں آتی ہیں اللہ کی جانب سے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے ان کی ذمہ داری لے لی ہے، اللہ کے نبی سے ان کی ذمہ داری لے لی ہے کہ یہ جو تمہاری سلطنت میں غیر مسلم ہیں تو ان کا خیال رکھنا، ان کا. لیکن جب تم ان کا خیال نہیں رکھو گے، ان کا خیال، ان کے حقوق پورے نہیں کرو گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کریں گے. کیا کریں گے؟ سخت کریں گے. وہ کچھ بھی نہیں دیں گے تم کو. ایسا ہی واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے، جب تم کہیں جاؤ گے تو سب سے پہلے تبلیغ کر لو. کیا کرو؟ اسلام کی خوبیاں ان کو بتا دو کہ یہ کوئی اجنبی مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اس میں سلامتی ہے. تو اسلامی تعلیمات ان کو بتا دو. اگر وہ اسلام قبول کر لیں، ایمان قبول کر لیں تو نور علی نور. اور اگر وہ کہیں گے نہیں بھائی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے مذہب پر، ان کو پتہ ٹھیک ہے تم اپنے مذہب پر رہو، تمہیں آزادی ہے، البتہ تمہیں ماتحت رہنا پڑے گا، ماتحت، اور ہم تمہاری تمام ضرورتیں پوری کریں گے. اس کے لیے آپ کو سال کے بعد اتنا خراج دینا پڑے گا تاکہ بیت المال میں بھی تو آمدنی آ جائے اور ان پر بھی ان کو پورے حقوق ملیں گے. جیسے کسی اسلامی ملک میں غیر مسلم رہ رہے ہوں تو ان کو حقوق دینے پڑیں گے. بھائی وہاں سڑکیں ہیں، ہسپتال ہیں، کالج ہیں، سکولز ہیں، تو ساری چیز سہولیات ہیں ان کو بھی دینی پڑیں گی جو باقی کو دیں گے ان کو بھی. تو اس میں اب آج کل کے زمانے میں تو ٹیکس ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو انکم ٹیکس ہے اور دوسرے ٹیکسز ہیں، تو الگ سے کوئی چیز طے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ جاتی ہے. اس لیے وہاں الگ سے طے کرنا تھا اب اتنا دینا ہے. بہرحال صحابہ کرام جاتے تھے، لاتے تھے. صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا تو اب دوسرے لوگ گئے، تابعین، تبع تابعین، انہی ملکوں میں گئے تھے. تو وہاں کے بادشاہ نے کہا بھائی آپ لوگ کون ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا وہ کہاں گئے جو پہلے آتے تھے؟ کہا پہلے کون آتے تھے؟ کہا پہلے آتے تھے ان کے چپل گھسے ہوئے تھے. کیا؟ یعنی اچھے چپل بھی نہیں تھے، گھوڑوں کے اوپر زین تو پرانا ہوتا تھا، پھٹا پرانا زین، یا ایسے ہی کوئی چادر وادر ڈال دی. تلواریں ان کے پاس ہوتی تھی، نیام نہیں. نیام کے معنی تھے وہ کور جس میں تلوار کو رکھ دیا جاتا ہے، وہ لیدر کا ہوتا تھا. جیسے آج کل جو چشمہ ہوتا ہے نا تو چشمے کو ایک کور میں بھر دیتے ہیں. اب اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، لیدر کا بھی ہوتا ہے اور پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے. اور کیا کہتے کہ ان کے یہ گال پچکے ہوئے تھے، کوئی زیادہ لہیم و شہیم نہیں تھے، تو گھوڑے بھی زیادہ کوئی. لیکن جب وہ ہمارے ملک میں آتے تھے تو میرے اوپر رعب پڑتا تھا. کیا پڑتا تھا؟ رعب پڑتا تھا. تو رعب پڑتا تھا اور اس کی وجہ سے میں خراج وراج سب جمع کر کے رکھتا تھا. جاؤ اللہ کے بندے نکلو. تو آپ لوگ کون آئے؟ آپ کے گھوڑے تو بہت ہی عمدہ ہیں اور زین عالی شان ہیں، کپڑے زرق و برق ہیں اور تلواریں ان میں نیام بھی ہیں، اور تمہارے جوتے بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، لہیم و شہیم ہو. یعنی مطلب تو یہ کہ اس کے مقابلے میں تمہاری جسمانی حالت بہت اچھی ہے اور کپڑے بھی ہیں اور گھوڑے بھی ہیں، لیکن آپ کا میرے دل پر کچھ بھی رعب نہیں، کچھ بھی رعب کچھ بھی نہیں. اسے آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا آپس میں باتیں کریں، یہ تو صحابہ کرام کی باتیں سنا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں وہ طبقہ چلا گیا دنیا سے، وہ طبقہ. ہم نے کہا تو آپ کون؟ کہتے ہم تو بعد میں آنے والے ہیں، انہی کی ضروریت ہے. کہا کہ میرا دل کہتا ہے واپس جاؤ، میں کچھ نہیں دے دوں گا. کیا؟ کچھ نہیں. اگر جانا ہے تو جاؤ، اگر نہیں تو لڑو، اگر نہیں تو صاف انکار کر دیا. قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جہاں وہ ہے سورہ فتح میں آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مجمع ہو ہزاروں کا، سینکڑوں لوگ ہوں، تو وہاں ایک صحابی ہوگا. کون؟ اب ایک آدمی آئے گا تو وہ تو جانتا نہیں ہے، تو اچانک جب وہ اس صحابی کی طرف دیکھتا تھا تو حیران ہو جاتا تھا. تو سبوں سے اور کسی کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا، ان تو لوگوں سے پوچھتا تھا یہ شخص کون ہے؟ کیا یہ شخص کون ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کیوں، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اندر ایک عجیب ہی رونق ہے. کیا ہے؟ عجیب کشش ہے. ہاں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو صحابی ہے، یہ تو لکھا ہے کہ صحابی جہاں بھی جاتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہو،
بالکل جیسے ایک ستارہ چمکتا ہے، اس کے ایک چمک تھی اس میں. یہ لکھا ہے تفسیر میں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جو وہ سجدوں کی کثرت کرتے تھے تو ان کی وجہ سے ان کے چہروں پر ایک رونق آتی تھی، تو ایک دم نمایاں لگتا تھا وہ. تو یہ صحابہ کرام کی حالت ہے. تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کا بڑا مجمع ہوگا، کہیں جائے گا تو کیا حال ہوگا. اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، لوگ ڈھونڈیں گے بھائی مجمع میں کوئی صحابی ہے، مجمع میں کوئی صحابی، کہیں گے ہاں ایک تو ہیں ایک، تو پھر وہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اس کے وسیلے سے کیا تو ان کی دعا قبول ہوگی. پھر اس کے بعد جب یہ دور چلا جائے گا پھر کہیں گے بھائی کوئی آدمی ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو. کس کو؟ مجمع میں. کہیں گے ہاں 2 ہیں 4 ہیں یا 1 ہے، تو اس کے آمین کی برکت سے ان کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو یہ آپ نے فرمایا تھا. اب کتنا مقام ہے ان کا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا چونکہ لوگ ان کے حقوق پورے نہیں کریں گے، غیر مسلموں کے، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے گا، وہ انکار کریں گے. وعن الارباس ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَحِلَّ لَكُمْ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْتَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ. رواہ ابو داود. یہ روایت کیا ہے؟ حضرت ارباس ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا ہے تمہارے لیے، جائز نہیں ہے تمہارے لیے اے مسلمانوں، ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب، تم اہل کتاب کے گھروں میں جاؤ، گھسو وہاں اندر جا کے داخل ہو گئے، الا باذن، مگر ان کی اجازت سے. یعنی اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے وہاں جانا ہے کسی اعتبار سے بھی تو بغیر اجازت کے مت جانا، بغیر اجازت کے. حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، اسلامی مسلمان ملک ہے، پر پھر بھی اگر آپ وہاں حکمران ہیں آپ، لیکن آپ ان کے گھروں میں جاؤ گے اجازت نہیں ہے. ولا ضرب نسائہم، آپ ان کی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ ان کی عورتوں پر. ولا اکل ثمارہم، آپ ان کے باغوں کے پھل نہیں کھا سکتے، آپ ان کے باغوں کے پھل. مطلب تو یہ ہے کہ آپ سوچیں گے ہم کو کون پوچھے گا، ہم کو کون، جو مرضی کریں گے. پر میں بالکل نہیں، ہم نے معاہدہ کیا ان کے ساتھ، ہم تمہارے مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی ہم حفاظت کریں گے، اور تم ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے گھس جاؤ گے، ان کا پھل کھاؤ گے، اس کی اجازت نہیں ہے. اذا اعطوکم الذی علیہم، جب وہ اپنا حق ادا کرتے ہوں کیا، جو ان کو دینا ہے. آپ دیکھیے کیسی تعلیم ہے اسلام کی. لیکن اب تو ہم کو خود بھی معلوم نہیں ہے مسلمانوں کو، بے شمار مسلمانوں کو، کہ وعدہ پورا کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدے کیے ہیں، معاہدے کیے ہیں آپ نے. تو جب آدمی معاہدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو عربی میں اس کو کہتے ہیں علیہ عہد اللہ، علیہ لأفعلن کذا، میرے اوپر اللہ کی قسم ہے میں ایسا کروں گا. تو اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کو قسم گواہ بناتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. بنو زمرہ ایک قبیلہ ہے، تو باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا، تو اس کے آخر میں لکھا اس معاہدے پر اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اس کے رسول کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ معاہدہ ہم نے لکھا ہے، ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر، اللہ کے نبی پر ذمہ داری، اس کو پورا کریں. تہامہ والوں کے معاہدے میں لکھا تھا کہ اوپر سارے شرائط مذکورہ بالا امور پر ان لوگوں کے لیے جو اسلام لائیں اللہ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. یعنی اللہ پر اس کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ان کو اپنے ذمے میں لے لیا ہے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ لکھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. ایسے جو دومت الجندل ہے تو ان کا جو بادشاہ تھا اس نے عقیدر تھا کیا، تو عقیدر کو معاہدے میں لکھا ہے کہ تم سب لوگوں پر اس عہد و پیمان کی پابندی لازم ہے. یہ حضرت نے لکھا، اگر تم عہد کے پابند رہو گے معاہدے کے تو ہماری طرف سے بھی صدق و وفا کی ضمانت ہے. پھر اس کے بعد لکھا جس کے لیے اللہ اور تمام موجودہ مسلمان گواہ ہیں. ایک اللہ گواہ ہے، تمام مسلمان. ایسے نجران کے جو آئے تھے
نصارہ ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا تھا، اس کے آخر میں لکھا تھا اس معاہدے میں جو کچھ تحریر ہے، اس معاہدے میں جو کچھ تحریر ہے اس کے لیے اللہ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے۔ تو ضمانت کے معنی ذمہ داری، اس کا مطلب جب ہم وعدہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بنایا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس یہ اب میری ذمہ داری ہے کہ تم اس وعدے کو کیا کرو، پورا کرو۔ آپ دیکھیے آج کل کتنے ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں، تو 21 اور مال 20، تو یہ ساری خرابیاں اتنی ہو رہی ہیں، اب اس کا جواب دینا پڑے گا محشر کے میدان میں سبوں کو۔ اس لیے مسلمانوں کو تمام کو چاہیے کہ جس سے جو وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا، اس معاہدے کو پورا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ وہ واقعہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، عجیب واقعہ ہے وہ شخص کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا، وہ ایک مرتبہ دہلی گیا، وہ تو جاتے ہیں، بہت جاتے ہیں دہلی کاروبار کے سلسلے میں، فروٹ کے سلسلے میں دہلی والے یہاں آتے ہیں، یہاں والے جی باپارے آ جاتے ہیں اور گاؤں پھیرتے ہیں، پورا شوپیان ان کے ذہنوں میں ہے، کون سا گاؤں کہاں ہے اور کیا ہے وغیرہ، یہ سب باغوں میں خود جاتے ہیں، اب تو اور زیادہ جاتے ہیں، خود باغ دیکھتے لیتے ہیں۔ تو وہ دہلی گیا، آڑتی کے پاس، آڑتی سے کہا کہ میں کشمیری ہوں اور مجھے کچھ ایڈوانس چاہیے، میں آپ کو مال دے دوں گا، فروٹ، سیب۔ تو اس نے کہا آپ کہاں کہ کس گاؤں کے رہنے والے؟ اس نے گاؤں کا نام بتایا، میں گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا فلاں گاؤں، چلو ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد واللہ عالم کیا بات ہوئی، وہ جلدی میں تھا کیا تھا، تو اس نے اس کو ایڈوانس دے دی، چیک دے دی، اور ویسے وہیں لکھ دیا عارضی طور پر گاؤں کا نام لکھ دیا، کس کا؟ اس کا نام ہی نہیں لکھا۔ اللہ خیر صلاح، چلو بہرحال اب اس کے بعد جو ہے لوگوں نے سیب اتارے، اکتوبر گیا، نومبر گیا، دسمبر گیا، جنوری، فروری، مارچ پہنچ گئے۔ تو مارچ میں لوگ جاتے ہیں وہاں حساب کرنے کے لیے، اپریل میں بھی جاتے ہیں، کولڈ سٹور میں بھی مال ہوتا ہے، اب تو کولڈ سٹور یہاں ہی، پہلے وہاں بھرنا پڑتا تھا سٹوروں میں۔ تو وہاں اس گاؤں کے اور بھی لوگ گئے آڑتی کے ساتھ، ان کا معاملہ تھا بہرحال۔ تو آڑتی نے ہمارے ایک دوست سے پوچھا، اس سے کہا کہ آپ کی بستی کا ایک شخص میرے پاس آیا تھا کئی مہینے پہلے، پتہ نہیں جون میں یا جولائی میں، وہ ایڈوانس لے کر گیا یہاں اتنی رقم، کتنی رقم یہ مجھے معلوم نہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو مال دے دوں گا، لیکن مال دیا نہیں۔ مال اب تو مارے سے اب کیا مال دے گا؟ انہوں نے کہا نام کیا اس کا؟ اس نے کہا نام مجھے معلوم نہیں۔ آڑتی نے کہا نام؟ انہوں نے کہا آپ تو عجیب ہے، نام ہی معلوم نہیں۔ کہا نام معلوم نہیں لیکن اس کا حلیہ میرے ذہن میں ہے۔ کہا اس کا حلیہ کیا ہے؟ تو اس نے حلیہ بتایا، کیا کہ وہ ایسا ہے، ویسا ایسے ہے، داڑھی ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ تو اب وہ سوچ رہا ہے کون ہے یہ۔ تو اس آڑتی نے کہا اس کے پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں، اس کی پیشانی پر، یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو کبھی کبھی پیشانی کے اوپر کیا سجدوں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ کہا اس کی پیشانی پر سجدہ کا نشان ہے۔ تو اس نے اس نے کہا ہاں بالکل ہے۔ کیا؟ بالکل ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیے آپ نے اس کو بغیر گارنٹر کے یہ ایڈوانس کیوں دے دیا؟ کوئی گارنٹر ہوتا ہے وہ جو کوئی ضمانت لے لے، وہاں ضامن ہو چاہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے پیشانی کے اوپر جب سجدے کے نشان دیکھے، میں نے کہا یہ شخص غلطی کبھی نہیں کرے گا، جو اتنی عبادت کرتا ہے کہ اس کے پیشانی پر سجدوں کے نشان پڑے ہیں۔ تو اس بات پر میں نے اس کو دے دیا، یہ سچا ہوگا۔ اب وہ واپس آ گئے ہمارا ساتھی، تو اس سے ملا، سلام علیکم نے کہا کہ اچھا خیریت ہے، ٹھیک ہو، مال بیچا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے۔ کہاں ڈالا؟ کہاں؟ وہاں ڈالا، دلی ڈالا، اور کسی کو ڈالا ہوگا؟ تو اس نے کہا اچھا آپ نے فلاں سے ایڈوانس لیا تھا؟ تو پہلے تو وہ مکر گیا کہ کہاں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں صاف بات ہے بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے ایڈوانس لیا ہے۔ کہا آپ نے کیوں نہیں اس کو مال ڈالا؟ کہا وہ پرابلم ہو گئی، آپ تو بس کشمیر نے یہی سمجھا پرابلم ہو گئی۔ کہا چلو ٹھیک ہے، مال ڈالو یا نہ ڈالو۔ آپ کو معلوم ہے اس نے کیسے آپ کو دے دیا ایڈوانس؟ کاشر پر سکا چیزیں پوچھمت ہم تو ہمیشہ پتہ کہ ڈک کس نشان ہے، کیا جو تمہارے ماتھے پر جو نشان پڑا ہوا ہے اس پر ہے۔ اب بتائیے، تو یہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ جو وعدہ اس سے کیا ہے، بات سمجھیں، اور عہد اس سے کیا ہے کہ میں اپنا مال آپ کے پاس دے دوں گا،
تو لیکن اس کو دے دیا نہیں. اس لیے فرمایا ان عہد اور پیمان کو پورا کر لو کیونکہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر وہاں رز پکڑ لگ ہوگی. ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا عن عبداللہ ابن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع خلال من کن فیہ کان منافقا خالصا من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها رواه البخاری ومسلم. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خصلتیں ہیں، 4 جس انسان کے اندر، جس مسلمان کے اندر یہ خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہیں. کیا ہے؟ خالص منافق ہیں، یعنی بالکل اعلیٰ درجے کا منافق. کیا کیا؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. پہلے ہی اس نے ذہن میں رکھا ہے کہ مجھے یہ وعدہ پورا کرنا نہیں ہے، اور جب معاہدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اب وعدہ ہوتا ہے ایک طرف کا، کس کا؟ معاہدہ ہوتا ہے دونوں طرف کا. اور کبھی کبھی وعدے میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے اسے وعدہ. تو یہ ہے عہد غدر، تو غدر کرے گا گویا کہ اس کی پابندی نہیں کرے گا معاہدے کی. فرما وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے لڑے گا تو گالی دے گا. کیا دے گا؟ یہ فرمایا. فرمایا منافقین کی خصلتیں ہیں. تو جس انسان کے اندر ایک خصلت ہو ان میں سے، گویا کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک وہ اس سے توبہ نہ کرے اور چھوڑے نہیں. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لكل غادر لواء یوم القیامت یرا یوم القیامت یعرف به رواہ البخاری وفی روایت ینصب بغدرته. یہ دیکھیے روایت کیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غادر کے لیے ایک جھنڈا ہوگا. کیا؟ یہ جس نے وعدہ توڑ دیا ہو، کیا کیا ہو جی، وعدہ پورا نہیں کیا ہے، وعدہ خلافی کی، اس نے معاہدہ توڑ دیا، ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن. سبل وہ کہاں ہوگا؟ وہ اس کے پشت میں لگا ہوگا. کیا؟ ایسے شان اللہ بر دے اس کو. تو کتنا بڑا، اس سے کیا ہوگا؟ دور سے پہچانا جائے گا، اوہ یہ تو غدار ہے، یہ تو یورف. اور فرمایا پھر جھنڈا کتنا بڑا ہوگا؟ جتنی غداری ہوگی اتنا بڑا جھنڈا ہوگا. جتنا عہد وہ کیا ہوگا، وعدہ توڑا ہوگا جس درجے کا، تو اتنا بڑا. تو یورف کے معنی دور سے نظر آئے گا یہ ہے. تو یہ اس کے لیے رسوائی ہوگی، کیونکہ جھنڈا ہوتا ہے نا بھائی، کسی کے ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہے کسی پارٹی کا تو دور سے پتہ چلتا ہے یہ فلاں پارٹی کا آدمی ہے. کسی ملک کا جھنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے تو دور سے پتہ چلتا ہے یہ فلاں ملک کا جھنڈا لہرا رہا ہے. تو اس کے پاس جو جھنڈا ہوگا نا، لگا ہوگا، کس طرح سے چپکایا ہوا ہوگا اس کے شانوں کے ساتھ، تو دور سے پتہ چل جائے گا دنیا میں اس نے غداری کی ہے اور بدعہدی کی ہے. تو اب اس وقت کیسی وہ شرمندگی ہو جائے گی وہاں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قتل نفسا معاہدا له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فقد اخفر بذمۃ اللہ فلا یریح رائحۃ الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ 70 خریفا رواہ ترمذی. یہ فرمایا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی معاہد کو قتل کرے، کیا جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور اللہ کے نبی نے لی ہے، ذمہ داری حفاظت کی، کس کی؟ اس کا کیا معاہد کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ مسلمان ملک میں ہے، اسلامی ملک میں ہے اور غیر مسلم ہے، کیا ہے؟ کوئی آئے اس کو مارا، کہنے یہ کیا کرے گا، یہ کیا؟ فرمایا کہ اس نے اللہ کے ذمہ داری اور نبی کی ذمہ داری کو توڑ دیا. کیا کر لیا؟ اس کا کوئی خیال نہیں رہا. فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ قاتل جنت میں جانے کا تو سوال ہی نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اس کو. کیوں؟ تو آپ نے معاہد کو کیوں مارا، کیوں قتل کیا؟ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، اس کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لی تھی کہ ہم تمہارے مال کی اور تمہارے جان کی حفاظت کریں گے، تو تم نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے. پھر فرمایا اتنا دور اس کو رکھا جائے گا، خوشبو بھی نہیں آئے گی جنت کی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرِ 70 خَرِيفًا. فرماتے ہیں 70 سال تک جو آدمی چلے، کتنے؟ 70 سال تک کتنا چلے؟ بہت. فرماتی جنت کی خوشبو اتنی دور تک آئے گی، اور اس کو جو ہے وہاں بھی نہیں رکھا جائے گا، اتنا دور جائے گا، یعنی دوزخ میں جائے گا.
وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامہ۔ مشکات باب الصلح، یہ روایت سن لیجیے کیا ہے۔ فرمایا لوگو خبردار، لوگو یعنی کان کھول کر سنو، یہ مطلب اس کا جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا، کیا کیا؟ یعنی کسی بھی غیر مسلم پر ظلم کیا جو مسلمان ملک میں رہتا ہو، حکومت رہتا ہو، ظلم کیا اس پر، او انتقصہ یا اس کے حق کو کم کیا، کیا جو اس کا حق تھا اس کا پورا نہیں دیا، پورا اس کا، او کلفہ فوق طاقتہ یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا، زبردستی اس کے ساتھ کوئی چیز لے لی، جتنی طاقت نہیں طاقت سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی، بوجھ ڈال دیا، یا کوئی چیز اس سے لے لی اس کی مرضی کے بغیر، کیا اس کی خوشی کے بغیر۔ فرمایا سنو فانا حجیج یوم القیامہ، قیامت کے دن اس معاہد کی جانب سے میں دعویٰ پیش کروں گا، کیا یعنی میں دعویٰ پیش کروں گا اللہ کے دربار میں، گویا کہ میں سپورٹ کروں گا اس معاہد کی، کس کی؟ اس غیر مسلم کی میں اس کا سپورٹ کر لوں گا، اور اس کے خلاف، اس مسلمان کے خلاف میں دعویٰ کروں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ اس نے وعدہ توڑا ہے، معاہد پر ظلم کیا ہے، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، تو میں حجیج ہوں گا۔ کیا ہوگا؟ جی حجیج کے معنی آتے ہیں اس کی جانب سے، وہ ان کے بدلے میں مدعی ہوں گا، کیا ہوں گا؟ حالانکہ مدعی تو اس کو ہونا چاہیے نا، فرمایا وہ مدعی میں اس کے بدلے میں دعویٰ کر لوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے جس کے بدلے میں اللہ کے دعویٰ کریں گے، ہے نا، تو مدعا علیہ جو ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اب بتائیے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب لگتا ہے کہ یہ چیزیں صرف قرآن پاک اور حدیثوں میں رہی ہیں، اور ہماری زندگی میں عملی طور پر بہت سارا حصہ اس وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہم پھر آیت کے پاس آئیں گے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اے ایمان والو تم اللہ کے وعدے کو پورا کرو جب تم نے وعدہ کیا۔ سوال لوگوں کے وعدہ وہ بھی اس کے اندر آ گیا، اور اگر لوگوں سے وعدہ کیا، معاہدہ کیا، لیکن اللہ کو گواہ بنائے، گویا کہ اللہ ہی کا وعدہ ہے۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنے قسموں کو مضبوط بنانے کے بعد، گواہوں کو رکھنے کے بعد، اللہ کی قسمیں کھانے کے بعد ان کو توڑو مت، ان کو پختہ کرنے کے بعد قسمیں پختہ ہو جاتی ہیں، تو اس میں یہ نکاح اور وہ اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا میرے ساتھ۔ کشمیری میں محاورہ ہے کیا، خیر میں خدا رسول غلام رسول کو کیا کروں، یعنی اس نے تو میرے ساتھ کیا کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اور اس وقت گویا کہ اس نے اللہ کا نام بھی لے لیا ہے، اور بعض لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی لے لیتے ہیں، خدا اور رسول اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں، کہتے ہیں اس کا دیکھو کیا غلام رسول بنا ہے، کیا بنایا، کوئی حیثیت اس کی اس کے ذہن میں نہیں ہے، کوئی خیال نہیں رہا ہے، اللہ کے نام کی توہین کی اس نے۔ یہ فرمایا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اس وقت اپنے اوپر ضامن بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، گویا کہ میرا یہ اب میں نے گارنٹر رکھ دیا اللہ کو خود، وہ ذمہ داری کو لے لی گئی۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، ایمان والو جو تم کرتے ہو اللہ کو سب معلوم، اللہ کو سب جی، فوراً وہ پکڑ نہیں کر لیتا ہے، لیکن آئے گا ایک دن جب پکڑ ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے معاشرہ بھی خراب ہو جاتا ہے، جھوٹ کے اوپر جھوٹ اور وعدہ خلافی، اس نے اس سے وعدہ خلافی کی، اس نے اس سے کیا، کیا کرے گا، یہ بہت ہوتا ہے آج، چیک دے دی وہ نکلی نہیں، وہ اور فراڈ چیک تھی بعد میں، اور کیا کیا کر لیا، وہ سب تماشے۔ پھر آگے فرمایا دیکھو عرب میں ایک خاتون تھی، عرب میں ایک مکہ شریف میں ایک خاتون تھی، وہ کیا کرتی تھی، وہ سوت کاٹتی تھی، کیا اون کاٹتی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ اب اس کو سرما کے لیے ہم اس کو گرم کپڑے بنائیں گے اور تقسیم کریں گے، وہ تو کاٹنے کے بعد پھر کاٹتی تھی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی تھی، یہ مشہور تھا عرب میں، کہتے یہ دیوانی ہے کیا، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، کہ ایمان والو اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے سوت کاٹا، کیا جی، پھر کیا کیا، نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس کو کاٹا،
ختم کر لیا اس کو، من بعد قوت انکاسا، مضبوط بنانے کے بعد اس نے تار تار کر کے ختم کر لیا اس کو۔ گویا یہ فرمایا اگر تم نے وعدہ کیا ہے پھر اس کو توڑا تو تمہاری حالت تو اس عورت کی طرح ہے، اور جس کو تم خود کہتے ہو یہ پاگل اور دیوانی ہے، یہ کیا کرتی ہے، اتنا نقصان کرتی ہے، پہلے تو سود کاٹا اور اس کے بعد کیا کری، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی